السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتبلؤن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 186 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہارے جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکین سے بہت کچھ برا سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ اب اس آیت میں بھی اسی تسلی کی ایک کڑی ہے، یہاں بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح کفار اور مشرکین نے جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، اسی طرح مستقبل میں بھی، فیوچر میں بھی یہ پاسبل ہے کہ ہر طریقے سے وہ جو ہے مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے اور دل کو تکلیف دینے والی باتیں کریں گے، ایذائیں پہنچائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان ساری باتوں کو فیس کرنے کے لیے، ان مصائب کو جھیلنے کے لیے تیار رکھیں اور تکلیف برداشت کرنے اور مشقتیں جھیلنے کے عادی بنائیں۔ اور جب انسان کو پہلے سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز، یہ مصیبت آنے والی ہے، تو اس کے لیے ایک طریقے سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے آنے والی مصیبتوں کے تعلق سے خبردار کیا، یہ ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب ان آنے والے مصائب کے متعلق بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد جو ہے مال کی کمی ہے، جہاد میں قتل ہونا ہے، زخمی ہونا ہے، یہ ساری باتیں ہیں، اور کفار و مشرکین کے تعلق سے ان کی دل آزار باتیں، یہ ساری باتیں مراد ہیں۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان جانی اور مالی نقصان اور کفار کے طعن و تشنیع پر صبر کریں، اور وہ جو تکلیف دیں تو اس کے جواب میں آپ کو کیا کرنا ہے، تو بتا دیا کہ اس کے مقابلے میں آپ انہیں جواب نہ دیں بلکہ صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جس طرح ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس آیت کریمہ میں تسلی دی گئی ہے کہ کیا کیا چیز وہ واقع ہو سکتی ہے اور کیا ہوئی، اور ایسی صورتوں میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اس آیت کریمہ میں بتا دی گئی۔ آیہ نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا، نہ چھپانا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اسے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری خریداری ہے۔
اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے تعلق سے جو بھی باتیں اس میں ذکر کی تھیں تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بیان ہوئی اس کو بیان کرنا تھا، اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی ایک ذلیل دام حاصل کرنے کے لیے جو ہے دنیاوی مال و متاع کے لیے انہوں نے اللہ کے عہد کو چھوڑ دیا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے، آخری نبی ہونے کے تعلق سے، ان کے بعثت کے تعلق سے جو بھی بیانات توریت و انجیل میں موجود تھے، ان سب کو انہوں نے دنیا کے ذلیل دام کے بدلے انہوں نے چھپا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنی بری خریداری ہے، اس لیے کہ ایک عظیم چیز کو تم نے چھپایا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے چونکہ صبر کرنے کا حکم دیا تھا، اب یہاں جو ہے توریت اور انجیل میں واضح طور پر علامت ہونے کے باوجود بھی چھپایا، تو اس وجہ سے جو تکلیف پہنچی ہے اس پر بھی صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک اہم بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یعنی جو علم اس کتاب میں ہے اس کو چھپایا نہ جائے۔ تو اسے بات سمجھ میں آئی علم دین کو چھپانا یہ گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا، کچھ پوچھا گیا جس کو جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرے پھر اس کو بیان نہ کرے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ حاصل کرے پھر اس کو خرچ نہ کرے۔ تو جو بھی علم حاصل ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک حدیث ہی صحیح تم دوسروں تک پہنچا سکتے ہو تو اسے پہنچاؤ۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وبال کا ذریعہ آدمی کو علم کے تعلق سے پوچھا جائے اور جو ہے جاننے کے باوجود وہ نہ بتائے، تو یہ بہت بڑے وبال کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ آیا نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق توریت میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھی، یہودی علماء اس کو چھپاتے تھے اور اس کے بدلے میں اپنے چاہنے والوں سے نذرانہ بھی وصول کیا کرتے تھے اور ان پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ بہت بڑے عالم دیندار ہیں، وہی قوم کے مقتدیٰ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی مذمت کو بیان فرمائی۔ عمومی طور پر الا ماشاء اللہ قوم میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کام کرتے ہیں اچھا کام، لیکن اس کے بدلے میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور لوگوں سے وہ تعریف سننا پسند کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کام تو کرتے نہیں لیکن پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ کام ان کی طرف منسوب کیے جائیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یعنی خود پسندی، یعنی اپنے آپ کی تعریف کو سننا، اس کے تعلق سے وعید بیان کی گئی کہ یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا، یہ ساری چیزیں جس کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کی شیدائی ہوں اور ہر کوئی جو ہے اس کی تعریف کرنے لگے اور سب جو ہے اس کے کمال کے معترف ہوں، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ ہر جگہ جو ہے عزت سے نوازا جائے،
اور ملک اور قوم کی دین کی کوئی خدمت بھی نہیں کی، پھر بھی جو ہے وہ خدمت گزار کہا جائے، اور یہ چاہتا ہوں کہ میرا تعارف انٹروڈکشن جب ہو لوگوں کے سامنے تو اچھے اچھے القابات میں ہو، اور لوگ جو ہے مجھے سلام کریں تو جھک کر سلام کریں۔ تو اس طریقے سے بے شمار باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں آتے ہوں تو سمجھ جائیں کہ ہم جو ہے حب جاہ اور جو ہے اپنے تعریف سننے کے اس وسوسے میں کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو اگر ایسی باتیں ہمارے اندر موجود ہوں تو اس آیت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس سے چھٹکارے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ خود پسندی جو ہوتی ہے، یعنی تعریف سننا پسند کرتا ہو آدمی، یہ جو ہے ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت کے انعامات سے محروم ہو جاتا ہے، اور دل میں جو ہے منافقت پیدا ہو جاتی ہے، اور دل سے جو ہے جو ایمان کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے، اور دین میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہے برائی سے منع کرنے اور نیکی کے دعوت دینے سے محرومی ہوتی ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت کی لذت سے جو ہے جو عبادت کرنے میں جو لذت محسوس کرتا ہے اس سے بھی محرومی ہوتی ہے، اور جو دل میں سکون ہوتا ہے وہ سکون بھی برباد ہو جاتا ہے، اخلاص کی دولت سے بھی وہ ایسا شخص محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے بہت ساری خرابیاں جڑ پکڑتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر یہ ساری باتیں خود پسندی ہمارے اندر ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت، اور وہ عبادت میں اخلاص نہ ہو، دینی کاموں میں اخلاص نہ ہو، یا کوئی بھی قوم کی خدمت کرے اس میں اخلاص نہ ہو، تو آخرت میں اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شہرت طلب کرے گا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ فیمس ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عیبوں کی تشہیر کرے گا۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا، یعنی وہ دکھانے کے لیے کیا ہے تو قیامت کے دن عذاب کی صورت میں اس کا بدلہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کے حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی یہ جو ہے منصب اور تعریف سننے کا جو عادی ہوتا ہے، یہ شخص ایک طریقے سے نقصان ہی ہے قوم کے لیے۔ اور تیسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی، یعنی سب سے بدترین چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جو آدمی اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیں کتنی خطرناک یہ چیز ہے کہ آدمی چاہتا ہو کہ اس کی تعریف کی جائے، وہ کام کیا جائے، کام کرے تو اس کا تذکرہ کیا جائے، تو یہ بہت بڑی جو ہے اخروی ثواب سے محرومی کا سبب ہے۔ سرکار نے فرما دیا کہ 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جھانچنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود پسندی سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل مولا تعالیٰ تو بخش دے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ فیمس ہو، اس کا تذکرہ کیا جائے، تو ایسے شخص کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اور محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے
فرمایا کرتے تھے کہ تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود تم میں جو ہے خود پسندی داخل ہو گئی ہے، اور تم سے پہلے کے لوگ جو ہے اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، پہلے لوگوں کی عبادتوں کو دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں تم محض کھیلنے والے ہو۔ یعنی آدمی عبادت کرے اور یہ بھی چاہے کہ اس کی شہرت ہو۔ بس اوقات آدمی کھل کر تو نہیں بولتا کہ میری عبادت، میں اتنے گھنٹے عبادت کرتا ہوں، یا جو ہے میں تہجد پڑھتا ہوں، یا میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، کھل کر تو نہیں بولتے۔ اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو اصل میں تھک گیا ہوں، چونکہ مجھے جو ہے تہجد کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اس طریقے سے اپنی بات کو دوسروں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے عبادت کا چرچا ہو۔ اور کبھی کسی کام کے لیے کہا جائے یا کوئی اور بات میں دوسروں کی عبادت کا تذکرہ ہو تو خود جو ہے اپنی عبادت کا تذکرہ کر دینا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچے کہ جس سے اس کے اعمال ثواب جو ہے برباد ہو جائے، تو اپنی عبادتوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری کچھ عبادتیں ایسی ہونی چاہیے جو بندہ عبادت کر رہا ہو وہ جانتا ہو اور رب جانتا ہو، تیسرا کوئی نہ جانتا ہو، اس لیے کہ اصلت جو ہے اخلاص یہی چیز ہے۔ اور جہاں تک فرض نمازوں کی بات ہے، فرض روزوں کی بات ہے، یہ ساری چیزیں سنت مؤکدہ کی بات ہے، یہ تو عمومی طور پر لوگوں کے سامنے پڑھے ہی جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، چونکہ یہ کامن چیز ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پر وہ چیزیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، ہم زبردستی ظاہر کر کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے چرچا کریں، تو اس سے جو ہے نیک عمل جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ اور سرکار نے جو فرمایا کہ 70 سال کے اعمال بھی ہو تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ اور حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو فرمایا، ایسے لوگوں کا دین جو ہے برباد ہوتا ہے۔ تو ہمیں کسی اور پر نظر کرنے کے بجائے وہ یہ بولتا ہے، وہ اپنی عبادت کا چرچا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ شہرت چاہتا ہے، اس کو دیکھنے کے بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے آپ پر غور کریں اور دیکھیں کہیں ہمارے اندر یہ خود پسندی تو نہیں ہے۔ اگر ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے اسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور دوسروں کے جو ہے عیبوں کو اچھالنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اپنے آپ پر غور کریں، اگر یہ برائیاں ہوں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔